رینالٹ اور دوسرے تمام جنگی قیدیوں کو نور الدین زنگی کرک لے گئے اور سلطان ایوبی ان سے رخصت ہو کر قاہرہ چلے گئے۔ انہوں نے سوچا تک بھی نہ تھا کہ وہ اب نور الدین زنگی سے کبھی نہیں مل سکیں گے۔ وہ اس مسرت کے ساتھ قاہرہ گئے کہ زنگی رینالٹ جیسے قیمتی قیدی کو بڑے سخت شرائط منوائے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ نور الدین زنگی نے بھی ذہن میں کچھ منصوبے بنائے ہوں گے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مارچ 1174 کے ابتدائی دن تھے کہ بغداد کے کسی علاقے میں شدید زلزلہ آیا جس نے 6-7 دیہات کو تباہ کر دیا۔ بغداد میں بھی نقصان ہوا۔ مورخوں نے اسے تاریخ کا سب سے زیادہ تباہ کن زلزلہ کہا ہے۔ نور الدین زنگی کے دل میں اپنے عوام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ ان کی امداد کے احکام جاری کرنے کی بجائے خود کرک سے چل پڑے۔ وہ ان کی دستگیری اپنی نگرانی میں کرنا چاہتے تھے، ویسے بھی انہیں کرک سے جانا تھا۔ بغداد اور ارد گرد کے حالات اچھے نہیں تھے۔ وہ کرک سے رینالٹ اور دوسرے صلیبی قیدیوں کو بھی ساتھ لیتے گئے۔ بغداد پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے زلزلے کا شکار ہونے والے لوگوں کی طرف توجہ دی۔ دارالخلافے سے باہر رہنے لگے۔ وہ دل و جان سے اپنے لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ جہاں رات آتی وہیں رک جاتے۔ انہوں نے کھانے کی پرواہ نہ کی کہ کیسا ملتا ہے اور کس کے ہاتھ کا پکا ہوا آتا ہے۔ انہیں تباہ حال لوگوں کی خوشحالی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اپریل کے آخر تک انہوں نے تمام متاثرین کو آباد کر دیا۔ جب ذرا فرصت ملی تو انہوں نے اپنے طبیب کو بتایا کہ وہ گلے کے اندر درد محسوس کرتے ہیں۔ طبیب نے دوا دی لیکن حلق میں سوزش بڑھتی گئی۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا لیکن مرض کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ بات کرنے سے بھی معذور ہو گئے اور مئی 1174 کے پہلے ہفتے میں خاموشی سے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ زنگی کو خناق کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا، لیکن بعض مورخوں نے وثوق سے لکھا ہے کہ زنگی کو حسن بن صباح کے فدائیوں نے زہر دیا تھا۔ ان دنوں جب زنگی زلزلے سے تباہ کیے ہوئے دیہات میں بھاگتے دوڑتے رہتے تھے اور ان کے کھانے کے اوقات اور پکانے کے طور طریقے بے قاعدہ ہو گئے تھے، فدائیوں نے انہیں کھانے میں ایسا زہر دینا شروع کر دیا جس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ زہر حلق کی ایسی سوزش کا باعث بنا جسے طبیب سمجھ ہی نہ سکے۔ جنرل محمد اکبر خان نے اپنی انگریزی کتاب گوریلا وارفیئر میں کئی بڑے بڑے اور مستند مورخوں کے حوالے سے اسی کی تصدیق کی ہے کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ فدائیوں کا شکار ہوئے تھے۔ زنگی رحمۃ اللہ علیہ کوئی وصیت نہ کر سکے، سلطان ایوبی کو کوئی پیغام نہ بھیج سکے۔ سلطان ایوبی کو اس وقت اطلاع پہنچی جب زنگی رحمۃ اللہ علیہ دفن ہو چکے تھے۔ دوسرے ہی دن بغداد سے ایک اور قاصد یہ اطلاع لے آیا کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے ساتھ ہی موصل، حلب اور دمشق کے امراء نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، اور سلطان ایوبی کو یہ اطلاع بھی ملی کہ بغداد کے امراء و وزراء نے نور الدین زنگی کے بیٹے الملک صالح کو، جس کی عمر صرف 11 سال تھی، سلطنت اسلامیہ کا خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ امراء نابالغ خلیفہ کو کس راستے پر ڈالیں گے اور وہ کیا گل کھلائیں گے۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو بلایا اور کہا، تم نے 5 مہینے گزرے مجھے اطلاع دی تھی کہ اکرا میں اپنا ایک جاسوس شہید ہو گیا ہے اور دوسرا پکڑا گیا ہے، تو میرا دل بیٹھ گیا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے صلیبیوں کا یہ سال دنیا اسلام کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بیٹھ جاؤ، میری باتیں غور سے سنو، اب ہمیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ مئی 1174 کا دن دنیا اسلام کا ایک تاریک دن تھا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی میت کو ابھی غسل بھی نہیں دیا گیا تھا کہ بہت سے انسانوں کے چہرے مسرت سے چمک اٹھے تھے۔ یہ صلیبی نہیں تھے، یا یوں کہیے کہ صرف صلیبی نہیں تھے جو زنگی کے انتقال پر مسرور تھے، ان میں مسلمان بھی تھے جو صلیبیوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی خوش نظر آتے تھے۔ یہ مسلمان ریاستوں اور جاگیروں کے امراء اور حاکم تھے۔ وہ سب زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جمع ہو گئے تھے۔ وہ جنازے کے لیے آئے تھے۔ ان میں سے بعض بے چین تھے جیسے زنگی کے انتقال سے غمزدہ ہوں، مگر بے چینی یہ تھی کہ وہ زنگی کو شام سے پہلے پہلے دفن کر دینا چاہتے تھے۔ وہ اکٹھے تو ہو گئے تھے لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو شکی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کا مذہب ایک، خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک اور دشمن ایک تھا، مگر ہر ایک کا دل دوسرے سے الگ اور جدا تھا۔ ان کی مثال ایک درخت کی ٹہنیوں کی سی تھی جو ٹوٹ کر درخت سے الگ ہو گئی ہوں اور اب الگ الگ اپنے آپ کو ہرا بھرا رکھنے کی توقع لیے ہوئے ہوں۔ وہ دور دراصل جاگیرداری اور نوابی کا تھا۔ بعض مسلمان ریاستیں ذرا وسیع تھیں اور باقی چھوٹی چھوٹی۔ ان کے حکمران امیر کہلاتے تھے۔ یہ لوگ مرکزی خلافت کے تحت تھے۔ اسلام کے کسی بھی دشمن کے خلاف جنگ ہو تو یہ امراء خلافت کو مالی اور فوجی مدد دیتے تھے، مگر یہ مدد صرف مدد تک محدود رہتی تھی۔ اس میں کوئی ملی جذبہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ امن اور سکون سے عیش و عشرت کرنے کی خاطر خلافت کا مطالبہ پورا کر دیتے تھے۔
ऐश व इशरत की खातिर वो अपने सबसे बड़े बल्कि वाहिद दुश्मन सलीबियों से दरपर्दा दोस्ती करने से भी गुरेज नहीं करते थे। उनमें बाज ने सलीबियों के साथ दरपर्दा मुआहिदे भी कर रखे थे, लेकिन नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद सलीबियों के रास्ते में एक चट्टान था। वो मुसलमान उमरा को कई बार शर्मसार कर चुके थे और उन्होंने उन्हें जहन नशीन कराने की सर तोड़ कोशिश की थी कि सलीबी उन्हें इस्लामी वहादत से तोड़कर हड़प करते जाएंगे, मगर सलीबियों की मुहैया की हुई यूरोपी शराब, नौजवान लड़कियों और सोने की ईंटों में इतनी कुव्वत थी जिसने उनके कान बंद और अक्ल सरबमोहर कर रखी थी। जंगी की आवाज जैसे पत्थरों से टकराकर वापस आ जाती थी। वो सबसे पहले जागीरदार और नवाब थे, अमीर और हाकिम थे, और उसके बाद अगर मजहब की बात चल निकले तो वो अपने आप को मुसलमान कहते थे। उनका अगर दीन था तो वो उनकी रियासतें और जागीरें थी, यही उनका ईमान था। वो इस्लामी हमीयत के कायल नहीं थे, जंग के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस होने लगता था कि सलीबी उनकी जागीरों पर कब्जा कर लेंगे। इसके अलावा उनके दिलों में यह डर भी था कि उनकी राया ने अपने दुश्मन को पहचान लिया तो उसमें रूहानी बेदारी और कौमी वक़ार पैदा हो जाएगा, फिर रियाया उनकी नवाबी के लिए खतरा बन जाएगी। हकीकत यह थी कि रियाया उनके लिए मुस्तकिल खतरा थी। लोगों में कौमी वक़ार मौजूद था। जंगी रहमतुल्लाह अलैह की फौज उन्हीं लोगों की फौज थी। उनके मुजाहिदों ने 10 गुना दुश्मन का मुकाबला भी किया था। ये जज्बे का करिश्मा था। उमरा को यह जज्बा एक आंख नहीं पाता था, लिहाजा वो जंगी को भी पसंद नहीं करते थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी को वो अपना दुश्मन समझते थे। अब जंगी रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए तो ये खुश थे। उन्हें मालूम था कि इस कौम में अब कोई जंगी नहीं रहा और जिहाद भी जंगी के साथ ही दफन हो जाएगा। जंगी रहमतुल्लाह अलैह को दफन कर दिया गया। सलीबियों पर मुसलमानों की जो दहशत तारी थी वो खत्म हो गई। उनके दिल में अब सलाहुद्दीन अय्यूबी का कांटा रह गया था, जिसके मुतालिक अब वो इतने फिक्रमंद नहीं थे जितने जंगी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में थे। अब सुल्तान अय्यूबी अकेले रह गए थे। उन्हें मदद और कुमक देने वाले जंगी इस दुनिया से रुखसत हो गए। सलीबियों को असल खुशी तो इस पर हुई कि जंगी के बाद सरकर्दा उमरा वज़ारा ने जंगी के कमसिन बेटे सालेह को गद्दी पर बिठा दिया था, जिसकी उम्र 11 साल थी। ये इंतखाब उन उमरा ने किया था जो दरपर्दा सलीबियों के दोस्त थे। इस तरह सुल्तानी की गद्दी सलीबियों के हाथ आ गई थी। उन उमरा में गमगिश्तगी नाम का एक अमीर, जो दरअसल कलादार, और दूसरा सैफुद्दीन वालिय मूसल था। दमिश्क का हाकिम शमसुद्दीन बिन अब्दुल मालिक था। अल जजीरा और नवाही इलाकों पर नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे का राज था। उनके अलावा कई और जागीरदार थे। उन सब ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। वो बज़ाहिर खिलाफत के मातहत थे, लेकिन अमलन आज़ाद हो गए थे। वो अपनी अपनी जगह बहुत मसरूर थे, मगर महसूस न कर सके कि वो जर्रों की तरह बिखर कर सलीबियों का आसान शिकार बन गए हैं। जंगी की वफात से आलम इस्लाम को जो नुकसान पहुंचा था, उसे जंगी की बीवी ने महसूस किया, सुल्तान अय्यूबी ने महसूस किया और उन लोगों ने महसूस किया जिनके दिलों में इस्लाम की अजमत जिंदा थी। इस हादसे को बहुत दिन गुजर चुके थे। सुल्तान अय्यूबी अपने कमरे में टहल रहे थे। कमरे में मुस्तफ़ा जौदत नाम का एक आला फौजी अफसर बैठा बोल रहा था। मुस्तफ़ा तुर्क था। वो नूरुद्दीन जंगी की फौज में मंजनेकों का कमांडर था। जंगी रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद उसने आलम इस्लाम में जो तबाहकुन इनकलाब देखा, उसने उसे तड़पा दिया। उसने ये कहकर लंबी छुट्टी ले ली कि उसे तुर्की गए कई साल गुजर गए हैं, लिहाजा वो तुर्की अपने घर जाना चाहता है। वो दमिश्क से रवाना हुआ, काहिरा पहुंच गया और सुल्तान अय्यूबी के पास चला गया। मुस्तफ़ा उन फौजी अफसरों में से था जो अफसर कम और मुसलमान ज्यादा होते हैं। उसे मालूम था कि जंगी के बाद सिर्फ सुल्तान अय्यूबी हैं जो अजमत इस्लाम की पासबानी कर सकते हैं और करेंगे। उसे डर था कि सुल्तान अय्यूबी को उस तरफ के हालात का इल्म नहीं होगा, चुनाचे वो सुल्तान अय्यूबी को वहां के हालात सुना रहा था। और फौज किस हाल में है? सुल्तान अय्यूबी ने उससे पूछा। मोहतरम, जंगी मरहूम ने फौज में जो जज्बा पैदा किया था वो जिंदा है, मुस्तफ़ा ने जवाब दिया, मगर यह जज्बा ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। आप जानते हैं कि सलीबियों के सैलाब को सिर्फ फौज ने रोक रखा है। मोहतरम, जंगी मरहूम की जिंदगी में अमलन फौज हुकूमत कर रही थी। जंगी मंसूबे और फैसले फौज के हाथ में थे, लेकिन ये इक़दाम खिलाफत के अहकाम के खिलाफ था। अब हम खिलाफत के पाबंद हो गए हैं। हम अपने आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर खलीफा कोई जंगी मंसूबा बनाएगा ही नहीं तो फौज क्या करेगी? सलीबी जानते हैं कि मुसलमान उमरा में वो गैरत ही नहीं जो कौमी अजमत की खातिर लड़ाती और मराती है और लोग जाने कुर्बान करते हैं। सलीबियों ने उमरा की गैरत खरीद ली है और अब वो सालारों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तखरीबी सरगर्मियां फौज में भी और कौम में भी शुरू हो गई हैं। अगर ये अमल जल्दी न रोका गया तो सलीबी फौजी हमले के बगैर ही सल्तनत इस्लामिया के मालिक बन जाएंगे। सल्तनत इस्लामिया जागीरों में तकसीम हो गई है। उमरा को अब राह रास्त पर नहीं लाया जा सकता। वो सलीबियों की शराब में डूब गए हैं। उन्होंने वहां लड़कियों की फौज उतार दी है। आप सुनकर हैरान होंगे कि ये लड़कियां उमरा के हरमों में रहती हैं।
ان کے کہنے پر جشن منائے جاتے ہیں جن میں سرکردہ فوجی افسروں کو مدعو کر کے یہ لڑکیاں انہیں بے حیائی سے اپنے جال میں پھانس رہی ہیں، اور اس کے بعد میں جانتا ہوں کیا ہوگا۔ سلطان ایوبی نے کہا، فوجیوں کو نشے اور بدکاری کا عادی بنا دیا جائے گا۔ بنایا جا رہا ہے، مصطفیٰ نے کہا۔ حشیشین بھی اپنی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اب یوں ہوگا کہ جو سالار یا نائب سالار صلیبیوں کی دشمنی دل سے نہیں نکالے گا اور جہاد کا قائل رہے گا، اسے حشیشین کے پیشہ ور قاتلوں کے ہاتھوں اور اسرار طریقے سے قتل کرا دیا جائے گا۔ مصطفیٰ نے سلطان ایوبی کو تفصیل سے بتایا کہ کون سا امیر کیا کر رہا ہے۔ اس تفصیل کا لب لباب یہ تھا کہ امراء جہاں مختار ہو گئے تھے وہاں انہوں نے ایک دوسرے کو دشمن سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف فوجی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ صلیبی اس نفاق اور چپقلش کو ہوا دے رہے تھے۔ آپ نے اچھا کیا ہے جو مجھے وہاں کے حالات بتانے آ گئے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ اگر آپ نہ آتے تو مجھے ان تفصیلات کا علم نہ ہوتا۔ البتہ یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ 11 سال کے بچے کو سلطان بنا کر وہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ اگر آپ نے فوری کارروائی نہ کی تو سمجھ لیں کہ سلطنت اسلامیہ کا سورج ڈوب گیا ہے۔ آپ کی کارروائی صرف جنگی ہونی چاہیے۔ یہ دن بھی مجھے دیکھنا تھا کہ میں بھائیوں کے خلاف جنگی کارروائی کی سوچوں گا، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد غدار تاریخ میں یہ نہ لکھ دیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خانہ جنگی کا مجرم تھا۔ اگر آپ اس ڈر سے قاہرہ میں بیٹھے رہے تو تاریخ آپ پر یہ شرمناک الزام عائد کرے گی کہ نور الدین زنگی مر گیا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی دم نکل گیا تھا۔ اس نے مصر پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے سلطنت اسلامیہ کو قربان کر دیا تھا۔ ہاں، سلطان ایوبی نے کہا، یہ الزام زیادہ شرمناک ہوگا۔ میں ہر پہلو پر غور کر چکا ہوں مصطفیٰ۔ اگر میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہوں تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرے گھوڑے تلے کون روندا جا رہا ہے۔ میری نگاہ میں وہ کلمہ گو کفار سے بدتر ہے جو کافر کو دوست سمجھتا ہے۔ آپ واپس چلے جائیں۔ میں نے علی بن سفیان کو وہاں بھیج رکھا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ وہ جاسوسوں کے بھیس میں گیا ہے۔ وہاں کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ علی بن سفیان ان کے درمیان گھوم پھر رہا ہے اور جائزہ لے رہا ہے کہ وہاں کس قسم کی کارروائی کی ضرورت ہے۔ آپ جا کر یہ دیکھیں کہ کون کون سا سالار مشکوک ہے۔ علی بن سفیان کے ساتھ بہت سے آدمی گئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انہیں وہاں کیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے تمام امراء کی طرف اس پیغام کے ساتھ الچی بھیجے ہیں کہ امراء ان حالات میں جبکہ صلیبی ان کے سر پہ بیٹھے ہیں ایک محاذ پہ مورچہ بند ہو جائیں اور آپس کے اختلافات مٹانے کی کوشش کریں۔ مجھے امید نہیں کہ وہ پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں انہیں صرف ایک بار بتا دینا چاہتا ہوں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ میں انہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے میرے کہے پر عمل نہ کیا تو میں کیا کروں گا۔ مصطفیٰ جودت کو رخصت کر کے سلطان ایوبی نے اپنے دربان کو چند ایک سالاروں اور انتظامیہ کے حکام کے نام لے کر کہا کہ انہیں بہت جلدی ان کے پاس بھیجا جائے۔ یہ ان کی ہائی کمانڈ تھی جسے انہوں نے بلا لیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد تو صلاح الدین ایوبی کا دست راست اور ہمزاد دوست تھا جو ان کی مجلس مشاورت میں اعلیٰ رتبہ اور مقام رکھتا تھا۔ وہ اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، صلاح الدین ایوبی کو خدا نے فولاد کے اعصاب عطا کیے تھے۔ انہوں نے اپنی شخصیت اور کردار کو اس قدر مضبوط بنا دیا تھا کہ پہاڑوں جیسے صدمے ہنس کھیل کر برداشت کر لیتے تھے۔ عزم کے ضدی اور مستقل مزاج تھے۔ امیر ہو یا غلام، وہ ہر کسی کا یکساں احترام کرتے تھے۔ البتہ کسی کو دوسروں سے ممتاز سمجھتے تو صرف بہادری اور شجاعت کی بنا پر سمجھتے۔ ان کے قریب رہنے والے ان سے دو طرح کا تاثر لیتے تھے، ایک رعب کا اور دوسرا محبت کا۔ ان کے سپاہی جب میدان جنگ میں انہیں دیکھتے تھے تو دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ ایک خادم نے دوسرے خادم پر جوتا اتار کر پھینکا۔ صلاح الدین ایوبی کمرے سے نکل رہے تھے، جوتا انہیں جا لگا۔ دونوں خادم تھر تھر کانپنے لگے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے دونوں طرف سے منہ پھیر لیا اور آگے نکل گئے۔ یہ کردار کی عظمت کا مظاہرہ تھا۔ دوست تو دوست، دشمن ان کے سامنے آتے تو ان کے مرید بن جاتے تھے۔ نور الدین زنگی کی موت نے سلطنت اسلامیہ کو تاریخ کے سب سے بڑے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس خطرے کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہ تھا کہ اپنے ہی امیر اور وزیر صلیبیوں کے دست راست اور اسلام کے دشمن ہو گئے تھے۔ مصر کے اندرونی حالات ابھی پوری طرح نہیں سنبھلے تھے۔ صلاح الدین ایوبی مصر سے نہیں نکل سکتے تھے۔ ایسے حالات میں وہ یہی کر سکتے تھے کہ سلطنت اسلامیہ کے دفاع کا ارادہ دل سے نکال دیں اور صرف مصر کے دفاع کو مضبوط رکھیں۔ لیکن میرا یہ دوست ذرا بھر نہ گھبرایا۔ اس ضمن میں میرے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اگر میں اسلام کی پاسبانی سے دستبردار ہو جاؤں تو روز محشر صلیبیوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ اسلام کی پاسبانی اور فروغ کو وہ فرمان خداوندی سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی حاکم یا حکمران نہیں سمجھا۔ مجھے صلاح الدین ایوبی کی نوجوانی بھی یاد ہے جب وہ پوری طرح عیش و عشرت میں ڈوب گئے تھے۔ وہ شراب بھی پیتے اور رقص و سرود کا دل دادا بھی تھے
موسیقی اور رقص کی باریکیوں اور گہرائیوں کو سمجھتے اور نسوانی حسن کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کرتے اور تعیش کے لیے حسین ترین لڑکی کا انتخاب کرتے تھے۔ کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ نوجوان چند ہی سال بعد اسلام کا سب سے بڑا علمبردار اور اسلام کے دشمنوں کے لیے برق اور طوفان بن جائے گا۔ اپنے چچا کے ساتھ وہ صلیبیوں کے خلاف پہلے ہی مارکے میں گئے تو انہوں نے سب کو حیران کر دیا، اور جب وہ اس مارکے سے واپس آئے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ عیش و عشرت پر لعنت بھیجی اور اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے قوم کو اور اپنی فوج کو یہ نعرہ دیا کہ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے لکھا کہ انہیں اس بدلی ہوئی کیفیت میں دیکھنے والے تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ کبھی عیاش بھی ہوا کرتے تھے۔ کردار کی بلندی اور پختگی اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کو مار دیا جائے۔ یہ پختگی صلاح الدین ایوبی کے کردار میں تھی۔ دوستوں کے محفلوں میں وہ کہا کرتے تھے، مجھے کافروں نے مسلمان بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو جو مذہب سے منحرف ہو گئے ہیں کافر کی ذہنیت دکھا دیں تو وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ دشمن کے ساتھ انہیں پیار کے جو سبق دیے جا رہے ہیں وہ انہیں قومی وقار سے محروم کر رہے ہیں۔ میں اپنی قوم کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جان لو کہ تم کون ہو اور کیا ہو، اور اپنے دشمن کو اچھی طرح پہچان لو کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، اور تمہارے متعلق وہ کیا ارادہ رکھتا ہے۔ ان کے کردار کا رخ دشمن نے ہی بدلا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے مقصد اور عزم میں اس حد تک مگن رہے کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ وہ عالم اسلام کے سب سے بڑے قائد ہیں، مصر کے حاکم کل ہیں اور فن حرب و ضرب کا ایسا استاد کہ صلیبیوں کے کمانڈر متحد ہو کر بھی ان سے خائف رہتے ہیں۔ ان کی مالی حالت یہ تھی کہ وہ حج نہیں کر سکے۔ جہاد نے انہیں مہلت ہی نہ دی۔ آخری عمر میں ان کی یہی ایک خواہش رہ گئی تھی کہ حج پر جائیں، مگر ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ وہ جب فوت ہوئے تو ان کی ذاتی متاع صرف 47 درم چاندی کے اور ایک ٹکڑا سونے کا تھا۔ ان کی جائیداد صرف ایک مکان تھا جو ان کے باپ دادا کا تھا۔ یہ ان کی کردار کی پختگی کا حیران کن مظاہرہ تھا کہ انہوں نے جب اپنے سالاروں وغیرہ کو کانفرنس کے لیے بلایا تو ان کے چہرے پر گھبراہٹ یا پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ کانفرنس کے حاضرین پر خاموشی طاری تھی۔ انہیں توقع تھی کہ سلطان ایوبی گھبرائے ہوئے ہوں گے، مگر انہوں نے مسکرا کر سب کو دیکھا اور کہا، میرے رفیقو، تم نے بڑے ہی دشوار اور پیچیدہ حالات میں میرا ساتھ دیا ہے۔ آج ایسے حالات نے ہمیں للکارا ہے جو بظاہر ہمارے قابو میں آنے والے نہیں، لیکن یاد رکھو، اگر ہم نے ان حالات پر قابو نہ پایا تو ہم سب کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور خدا کے حضور بھی رسوائی۔ دنیا میں تاریخ ہماری قبروں پر لعنت بھیجے گی، اور روز محشر وہ شہید ہمیں شرمسار کریں گے جنہوں نے اسلام کی آبرو پر جانیں قربان کی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب جانیں قربان کر دیں۔ اس تمہید کے بعد انہوں نے اپنے اعلیٰ حکام کو ہر ایک تفصیل بتائی اور کہا کہ اب انہیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ انہوں نے سب کے چہروں کا جائزہ لیا، کچھ دیر خاموش رہے، سب کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے۔ انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ حکام ہر صورتحال میں ان کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا، میرا پہلا اقدام یہ ہے کہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اب مرکزی خلافت کا پابند نہیں رہنا چاہتا، لیکن میں یہ اعلان تم سب کی اجازت کے بغیر نہیں کروں گا۔ مجھے اجازت دینے یا نہ دینے سے پہلے ایک دو پہلوؤں پر غور کرو۔ ایک یہ کہ خلافت عملاً ختم ہو چکی ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ خلیفہ 11 سال کا بچہ ہے، اس پر 3-4 عمرا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ عمرا صلیبیوں کے دوست ہیں، لہٰذا آپ کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے کہ خلافت صلیبیوں کی گود میں چلی گئی ہے۔ اب ہماری ٹکر خلافت کے خلاف ہے۔ اگر تم خود مختار اور آزاد نہیں ہوتے تو تمہیں خلیفہ کے حکم ماننے پڑیں گے، اور یہ حکم سلطنت اسلامیہ کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ کیا ان حالات میں یہ اقدام صحیح نہیں ہوگا کہ میں مصر کو خلافت سے آزاد کر دوں اور اس کے بعد تمہارا ہر قدم ایسا آزادانہ ہو جو اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہو؟ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔